أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد احسان صاحب نے بہت ہی جناب خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور اس آیت مبارکہ میں فرمان الہی باری تعالیٰ ہے کہ رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور اس میں ترازو قائم کیا تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ. اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوریں ہیں اور بوسے دار اناج اور پھول خوشبودار ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جناب حقیقت یہی ہے کہ جتنی نعمتیں انسان کو عطا کی گئی ہیں نا، وہ ان کا حق ساری زندگی بھی
ادا نہیں کر سکتا ہے اگر وہ چاہے بھی تو۔ ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش ہر وقت تواتر سے برس رہی ہوتی ہے، اور ہر ذرہ کائنات اس مونم حقیقی کی رحمتوں کے مقدس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے اس رب کریم کی شان رحمت سے حصہ نہ ملا ہو، اور مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا ہی اس کے فضل اور کرم سے ہے۔ اس کی نعمتوں کی تمام مخلوقات پر فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو دوسروں سے زیادہ رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے جناب ہم غور کریں نا تو ہمیں سمجھ ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس طور پر ہمیں حاصل ہیں، اور خدا نے ہمیں ماہ سیام کے بابرکت مہینے سے نوازا ہے۔ ماہ سیام کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلا روزہ ہے، اور ہم جاگو لاہور کی رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ سب کے خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اور جناب یہ جو سلسلہ ہے نا یہ پورے ماہ رمضان میں اسی طرح جاری و ساری رہنے والا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور بات کچھ کر لیتے ہیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے۔ تو انسانی جسم نا اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیقات میں سے ایک ہے۔ ایک اعضاء خدا کی وحدانیت کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور ہمارا جسم مختلف اعضاء سے مل کر ہی بنا ہوتا ہے۔ تو جناب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور بات ہو رہی تھی جیسے انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے۔ تو انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیقات میں سے ایک ہے، اور ایک اعضاء نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ہمارا جسم مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہے، اور باقی اعضاء کی طرح گردے انسانی جسم کا انتہائی اہم حصہ ہے، اور انتہائی اہم فعل بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ گردے جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کر کے جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو خارج کر دیتے ہیں، مطلب ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، اور دونوں گردے 24 گھنٹے ہی مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے روزوں میں پانی اور غذا پر کنٹرول کے نتیجے میں انسان کے میٹابولزم میں تبدیلی کچھ آ جاتی ہے، اور جس کے جہاں انسانی جسم کے دیگر حصوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہیں گردوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو گردوں کی بیماریاں بھی ہمارے ملک میں پاکستان میں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پانی کی کمی سے ان کو گردے کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں گردوں کی بیماری کو کن کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور پانی کی کمی انسانی صحت پر کیا کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ماہر امراض گردہ و مثانہ ہے پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم نے بات کرنی ہے گردوں کے حوالے سے۔ تو مجھے بتائیے گا گردے کی بیماریاں اور روزے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں کہ جدید سائنس اس حوالے سے اب کیا کہتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو یہ دنیا نیوز اور لاہور نیوز نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے کہ بھئی رمضان کی جو آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے اور صحت کے حوالے سے جو آپ کا یہ آج کا جو پروگرام ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور ہمیں اسی طرح آج کی جو باتیں ہوں گی اگر وہ لوگ اس کو اپنا کر، خاص طور پر جو گردے کی بیماریوں کے مسائل ہیں اس کو جو ان پیشنٹ سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو رمضان جو فاسٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کے اوپر بڑی سائنس میں تحقیق ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تحقیق جو ہے یہ بیرون ملک جو انگریز ہیں انہوں نے کی ہے۔ مسلم ممالک میں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن انگریزوں نے بھی اس پہ کی ہے۔ اور سب سے جو اچھی بات اس میں ملی ہے، انہوں نے مختلف بیماریوں میں مختلف پیشنٹس کو یہ روزے رکھوا کر اور ان کی باڈی میں ان بیماریوں اور باقی ساری چیزوں کو ٹٹولا۔ لیکن بہت سارا لٹریچر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی کو بھی جو بہت زیادہ جس طرح اس کے نقصانات، کیونکہ وہ انگریز تو اسی کے حساب سے سوچتے ہیں نا، ہمارا تو ایک یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ رمضان کو تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور اس میں باڈی ہماری نظریے کے مطابق بہت سارے جو اس میں میٹابولزم آپ کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا پازیٹیو آتا ہے۔ جب انگریزوں نے اپنی ریسرچ مکمل کر لی تو اس میں بھی ان کی کنکلوژن یہی آئی کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ
جو نقصانات یعنی کہ سائیڈ افیکٹ روزے کے انسانی جسم کے اوپر نہیں ملے، اور یہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہے۔ تو آج آگے چل کر اس پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن آپ کے سوال کے مطابق جتنی بھی جدید سائنس کی ریسرچ روزے کے اوپر ہو چکی ہے، اس میں کسی قسم کی جو نقصانات یا اس سے کوئی خدا نخواستہ ڈیتھس یا کوئی اور ایسی چیزیں کہ جو دیکھنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملیں، اور بلکہ جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے جسم میں اس کے فائدے ملے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جتنی بھی ماڈرن سائنس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا ایڈوائز کر رہی ہے۔ اب سارے ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے، یعنی کہ وقتاً فوقتاً انسانی جسم کو کہا جاتا ہے 10 سے 12 گھنٹے آپ بھوکے رہیں۔ انگریز یا ریسرچ تو اس کو یہ کہتا ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے بھوکے رہیں، ہماری نظر میں یہ روزہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ہر سال 30 دن کے لیے یہ جو 12 سے 14 گھنٹے کی جسم کو ہم بھوک دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر بھی اور ہماری صحت کے لیے ہمارے جسم کے اوپر بھی۔ تو اس لیے ماڈرن سائنس بھی اس کو فیور کرتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تواتر کے ساتھ یہ گردوں کی بیماریاں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج جو پروگرام ہے اس کو ہم گردے کی مختلف امراض اور اس میں رمضان گردے کی بیماریوں میں جو مبتلا مریض ہیں وہ کیسے رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو ان ایام میں رکھ سکتے ہیں۔ تو گردے کی جو بیماریاں ہیں یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھنے والی یہ بیماری ہے، اور پاکستان میں بھی دیکھیں کہ پاکستان میں بھی اس کا نمبر بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً 950 ملین کے قریب جو ہیں وہ لوگ گردے کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں ہر 7واں شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں جو گردے کی بیماریاں ہیں یہ ہر سال 25,000 سے 30,000 کے قریب جو اموات ہیں وہ گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ بالکل ایسی ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں اور حکومت کو سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا دن بدن بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلے وجوہات جاننی ہوں گی کہ گردے کی بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات کو جاننے کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں گے تو ہی ہم اس بیماری کو کم کر سکیں گے۔ اب پوری دنیا میں جو گردے کی بیماریوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کا مرض۔ دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یعنی کہ ہائپر ٹینشن۔ تیسرے نمبر پر گردے کی جو اندرونی کچھ بیماریاں ہیں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں اپنی ٹرم میں۔ چوتھے نمبر پر دیکھا جائے تو گردے میں پتھریاں بن جانا۔ اچھا، اس کے بعد دوائیوں کا غیر ضروری استعمال جو کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ جو 5ویں نمبر والی وجہ ہے یہ پہلی دوسری نمبر پر آتی ہے، اور خاص طور پر ان دوائیوں میں اگر دیکھا جائے تو جو درد کی دوائیاں ہیں، پین کلرز جو ایک گروپ ہے NSAIDs کا، وہ لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پریسکرپشن ڈرگ یعنی کہ نسخے کے اوپر میڈیکل سٹور سے دوائی لینے کا تو ابھی تک کوئی قانون اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہے۔ تو ہر گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ منی میڈیکل سٹور ہے، تو اٹھاتے ہیں اور خود ہی بغیر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے ہوئے ہم پہلا علاج تو گھر میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوائیوں کا بے دریغ اور غیر ضروری استعمال ہے یہ بھی گردوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ وراثتی بیماریاں ہیں، جس طرح گردے میں رسولیاں اور تھیلیاں بن جانا، وہ والا عمل ہے۔ تو یہ مختلف بیماریاں اب اگر دیکھیں تو وجوہات میں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اگر پہلی 2 وجوہات دیکھیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر ہے، پوری دنیا میں شوگر ہر چوتھا بندہ جو ہے وہ شوگر کی مرض میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں بھی ہر چوتھا 5واں شخص
شوگر میں ہے. اگر ہم بلڈ پریشر کو دیکھ لیں، شوگر اور بلڈ پریشر کو ملا لیں نا، تو گردے کی بیماریوں کے جو 60% کے قریب جو مریض ہیں نا، وہ ان 2 بیماریوں میں صرف مبتلا ہیں. تو یہی 2 مین بڑی وجہ ہیں. اگر ہم شوگر کنٹرول کر لیں، اگر ہم بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ گردے کی بیماریوں کا جو تیزی سے نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پروفیسر ڈاکٹر علی ثقلین، ماہر امراض گردہ و مثانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آج آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمیں اس سے متعلق پتہ چل گئی ہیں کہ اگر جو لوگ گردے کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں، کون کون سی چیزوں سے انہوں نے اجتناب کرنا ہے تاکہ ان کی بیماری جو ہے وہ زیادہ بڑھ نہ جائے، اور خود کو کس طرح فٹ رکھنا ہے، اور روزے کی اہمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہے. جو صحت مند لوگ ہیں وہ کس طرح احتیاط کر کے ان گردوں کے مرض سے یا گردوں کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو جناب، یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت چیزیں آج سمجھ آ گئی ہوں. جناب، آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء، جس میں ہم تاریخ اسلام کے اہم واقعات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو روئے زمین پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ ہے، اور زمین پر نا خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس کی تعمیر کے حوالے سے ایک خوبصورت قصہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے، اور تب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے ہوئے تھے. تو طوفان نوح کے بعد نا خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں ہی رہ گئی تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے پاس ایک پہاڑی تھی، اور وہاں سے وہ انہیں پتھر لا کر دیا کرتے تھے تعمیر کے لیے، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا کام کروایا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دوران دعا بھی کیا کرتے تھے. اور وہ کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو ہمارے کام کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. اے اللہ، تو ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار جماعت بنا. اے اللہ، ہمیں عبادت کے طریقے سمجھا. اے اللہ، ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ، ہم پر رحم فرما. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے برابر کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھنا. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پکار پر دنیا سے لاکھوں لوگ حج کرنے آتے ہیں. وہ جہاں پر بھی بستے ہیں لیکن وہ حج کرنے آتے ہیں. حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا جو خانہ کعبہ کی دیوار میں فکس ہے اس وقت، لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں، وہاں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما تھا، اس لیے ہم اسے چومنا چاہتے ہیں. اور حجر اسود کا پہلا نام حجر اسفند تھا، اور یہ ایک سفید پتھر تھا، اور لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں. اور اس طرح خانہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی. تو اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین. جناب، مزید بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اور جناب، پروگرام کا آغاز ہم نے سورہ رحمان کی خوبصورت آیات کریمہ سے کیا، اور قرآن پاک میں 12 مرتبہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی طلبگار ہو تو رحمان کے بندے بن جاؤ. رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے اور ہم رحمان کے بندے کیسے بن سکتے ہیں، اس پر
ہم رہنمائی حاصل کریں گے معروف عالم دین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے رحمان کے بندے قرآن کریم کی روشنی میں۔ رحمان کے بندے قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کے ساتھ کن لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، اور ان کی صفات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، وہ کون ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آخر میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں عباد الرحمن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں، اور وہ بہت سمپل اور آسان اور بہت غور طلب ہے۔ اگر ہم ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی رحمان کے بندوں میں سے شمار ہونے والے ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمائے۔ ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ، یعنی خوشگوار چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مریضوں کی طرح سے چلے۔ ایک شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماروں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، بیمار تو نہیں ہوں، بس میں اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی پشت پر ڈنڈا مارا اور فرمایا کہ صحیح طریقے سے چلو، یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ تو خوشگوار انداز سے ایسا چلنا کہ جس میں تکبر نہ جھلک رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ انک لن تخرق الارض، ٹھڈے مارنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے اور خوشگوار اور پرسکون انداز سے چلتے ہیں، وہ تکبر اور غرور کے انداز سے اپنی چال کا اظہار نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل کہیں ان سے ملتے ہیں اور الجھتے ہیں تو وہ ان کے الجھاؤ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ یعنی جاہلوں کا جواب جاہلیت کے انداز سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ حافظ، تمہارا جو نقطہ نظر ہے اگر تمہیں اس پر اصرار ہے، جاہلانہ نقطہ نظر پر اگر تمہیں اصرار ہے تو ٹھیک ہے، زندگی گزارتے رہو، ہم آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، یعنی ایسا سلام جو علیحدگی کے اظہار کے لیے ہو رہا ہے۔ جاہل اگر شخص ایک ہے کسی کا بے علم ہونا، ایک ہے کسی کا لا علم ہونا، یعنی علمی سطح اس کی کمزور ہو اور وہ علم سے شناسہ نہ ہو، یہ اور ہے۔ ایک ہے کسی کا جاہلانہ رویہ اختیار کرنا، جہالت پر مبنی رویہ اختیار کرنا، یہ وہ رویہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہے، اور خود وہ شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے۔
تو اگر آپ اس کو کہتے رہیں گے، اگر آپ اس کو بار بار سمجھائیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سمجھے الٹا الجھے گا۔ تو جب آپ محسوس کریں کہ وہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور اپنی غلطی پر اصرار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اپنا وقت ضائع نہ کیجیے اور اس سے الگ ہو جائیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل اپنی جاہلانہ روش کو اختیار کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ ان کو سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ بہت غور طلب ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے پروردگار کے حضور قیام میں اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں گزرتی ہیں۔ وہ راتوں کو آرام بھی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک صاحب مہمان ٹھہرے، کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے اور وہ صاحب بھی سو گئے تو کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کچھ نفل پڑھوں۔ آپ نے فرمایا بھی آرام کرو۔ کچھ دیر بعد پھر جب اٹھے تو پھر فرمایا بھی آرام کرو، اور پھر آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے اٹھے تو آپ نے ان سے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تمہاری اہلیہ کا، بیوی پر شوہر کا، شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا، زائد از ضرورت ایک اینٹ بھی نہیں لگنی چاہیے اور زائد از ضرورت ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور ضرورت کے بغیر خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور تبذیر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبذر تبذیرا، غیر ضروری خرچ مت کرو، غیر ضروری خرچ مت کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ غیر ضروری اخراجات بڑھانے والے اور خرچ کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور شیاطین کے بھائی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مال کو غیر ضروری خرچ کرنے والا بھی دراصل مال کی ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ مال کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، یہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ جو لوگ ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں یقین وہ ناجائز اور غیر ضروری پھر خرچ بھی کرتے ہیں، جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے۔ بخل کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت ہے لیکن خرچ نہیں کر رہے۔ بچوں کے لباس کی ضرورت ہے، بچوں کو خوراک میں بہتر خوراک کی ضرورت ہے، جہاں دودھ ہونے چاہیے، پھل چاہیے، وسائل ہونے کے باوجود ان کی صحت پر خرچ نہیں کر رہے، ان کی ضروریات پر خرچ نہیں کر رہے، بیوی بیمار ہے اس کا علاج نہیں کرا رہے، اور گھر میں کوئی ضروری چیزیں چاہیے ہیں، پنکھا ہے، فریج ہے اور واشنگ مشین ہے، چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں، اور اسی طرح سے فریج ہے، یہ بنیادی جو بہت ضرورتیں ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں لیکن لباس نہیں دے رہے، خرید کر نہیں دے رہے۔ یہ بنیادی ضرورتیں گھر میں خاتون کو آرام میسر کرنے کے لیے نہیں دے رہے، تو یہ بخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ، مت گمان کریں وہ لوگ کہ اللہ نے جو ان کو مال بخشا ہے اس میں بخل کر کے وہ اپنے لیے بہتری حاصل کر رہے ہیں، بل هو شر لهم، یہ تو ان کے لیے شر ہے، یہ تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو ان کی آخرت کو بگاڑ رہا ہے یہ عمل۔ اس لیے نہ تو بخل کرنا ہے
اور نہ اسراف کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، جو شخص مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ بخیلی کرتا ہے نہ اسراف کرتا ہے، ما عال، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ الاقتصاد و نصف المعیشہ، حضور نے فرمایا میانہ روی اختیار کرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ نصف معیشت ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی مالی زندگی کو بہترین ڈگر پر لانے کے لیے آپ اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ دوسروں کے چہرے کو سرخ دے کر، پنجابی کہتے ہیں کہ چپیڑا مار کے اپنا منہ لال کر لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسروں کو ان کے ڈگر پر رہنے دیجئے، ہو سکتا ہے ان کے وسائل بہتر ہوں، وہ اپنے وسائل کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو کبھی بھی آپ پریشان زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ 5ویں صفت ہے جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی جو راہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، جو بہترین قوام ہے اور بہترین راستہ ہے۔ 6ٹھی صفت اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا کر اس کو نہیں پکارتے۔ اللہ کی ذات عالی واحد ہے، الہ ہے، اکیلا احد ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ واحد ہونا اور چیز ہے، واحد کے ساتھ دوسرا ہو سکتا ہے لیکن احد کے ساتھ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، وسائل موجود نہیں تھے، اس کے باوجود دونوں ہستیوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے انہوں نے مشکل کشا ذات اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام شدید ترین بیماری میں تھے، بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ کس کو پکارنا ہے بیماری میں شفا کے لیے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ذرا سی اگر بدلی گہری ہو جاتی اور ذرا سی ہوا اگر تیز ہو جاتی یا کوئی انتہائی اہم امر پیش آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ کر نماز شروع کر دیتے تھے اور نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ کے حضور پیش کرتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے۔ صحابہ کئی مرتبہ عرض کرتے یا رسول اللہ بادل گہرا آیا ہے، گھٹا آئی ہے اور آندھی چلی ہے اور آپ فوراً مسجد میں آ گئے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے پہلی قوموں پر گہری گھٹاؤں میں چھپا ہوا عذاب آیا ہے اور پہلی قوموں پر تیز آندھیوں کے ذریعے سے عذاب آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت کہیں گھٹاؤں کی صورت میں آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور کہیں تیز آندھیوں کی صورت میں پیش آنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے مانگنا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ عباد الرحمن کی ایک 6ٹھی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اسی طرح معزز ناظرین، جو 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت غور طلب ہے، اور وہ ہے لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، جو جان محترم ٹھہری ہے، جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ کسی انسان کا
قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ناحق قتل، کسی انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا وہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کی جان محترم ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، بحیثیت انسان ہر جان کا احترام ضروری ہے۔ اور کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر بالفرض والمحال زمین کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین اللہ کو پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہو یا اللہ کی کوئی اولاد ہو، لیکن اللہ شفقت کے طور پر مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے رہے۔ یہ شفقت ہے اللہ کی جو اپنی مخلوق پر ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دین پورے کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ناظرین اس بات کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے کہ پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت لامر اللہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری، ایک ہے اطاعت لامر اللہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری، اور دوسرا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار۔ اللہ کا حکم بجا لانا اطاعت لامر اللہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر۔ اطاعت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اطاعت لامر اللہ پہلی بات اور الشفقت علی خلق اللہ دوسری بات۔ اللہ کے امر کو بجا لانا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ دو باتیں اللہ کا قرب آپ کو میسر کر۔ ٹھیک ہے جی، معروف عالم دین پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اور تفصیلاً رہنمائی فراہم کی ہے ہمیں کہ ہم نے کس طرح اسلام میں آگے بڑھنا ہے، یا کس طرح ہم رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ کس طرح بن سکتے ہیں، اور کیا کیا نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، اور جتنی نیکیاں میرے خیال سے ہم لوگ رمضان مبارک میں کریں گے اس کا دگنا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کرو میں تمہیں ثواب دوں گا، لیکن رمضان میں یہ خاص طور پر بتایا گیا ہے قرآن پاک میں بھی کہ جتنی نیکی آپ کریں گے اس کا 10 گنا ثواب آپ کو رمضان میں حاصل ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جناب ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ جناب مزید بھی ہم نے اسی طرح کی گفتگو کرنی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج پہلا روزہ ہے اور ماہ مقدس کا آمد ہے اور شروعات ہو چکی ہے رمضان مبارک کی، اور جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے نا تو ہم سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے گا جس میں ہم عبادات کریں گے، اس کی فضیلت کو سمیٹیں گے، برکتیں اور رحمتیں ہم ہر پل سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس مہینے کی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 12 مہینے میں یہ جو ایک مہینہ آتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک مہمان مہینہ ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں نا اتنی آپ کو سمیٹنی چاہیے۔ تو اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، کیا فضیلت ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی عبادات کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی ماہر جمیل صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ مفتی
صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، یہ جو ہم نے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن سجائی ہوئی ہے اس میں، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، آج ہمارا پہلا روزہ ہے، تو مجھے بتائیے گا، میں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں آپ کے پہلے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 3 چیزوں کا بتلایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 9 سال روزے رکھے۔ آپ کی وصال تک 9 سال آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہم مسلمانوں کی تسلی کے لیے بتائی گئی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہیں بلکہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے وہ ان روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے۔ اس کو قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ ان روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی اور اس روزے کی مقصد پر انشاءاللہ میں آگے چل کر بات کروں گا۔ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بتائی ہے۔ حدیث ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن آپ نے ہمیں خطبہ دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو نفل اور مستحب قرار دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، اس کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، اس نے جتنی بھی گناہیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند افطاری، کہ ایک خوشی تب ہے جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، جب سارا دن وہ بھوک میں گزارتا ہے اور افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی، ایک خوشی اس کو یہ ملے گی، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک بہت بڑی خوشی جب وہ جائے گا اور دنیا سے جائے گا اور اللہ سے ملے گا، تو ایک بہت بڑی خوشی تب اس کو ملے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے اعمال روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 2 گنا کر دیتے ہیں،
3 گناہ کر دیتے ہیں، 7 گناہ کر دیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں خلوص ہی خلوص ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ بہت ہی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آپ روزہ رکھتے ہیں بہت سارے ایسے مواقع آپ کے پاس دستیاب ہوتے ہیں کہ جس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ چپ کے جا کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے اندر یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احساس خلوص ہے، اور اسی خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اجزی بھی، کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو اس رمضان کی برکت سے محروم رہا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ تمام تر خیر سے محروم رہا، اور فرمایا بدبخت ہی ہوگا جو اس رمضان کی خیر سے محروم رہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اور اس دروازے میں صرف اور صرف جنت میں جو روزہ دار ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک عزت اور اکرام کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک دروازے کو خاص فرمایا۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بھوک اور جو پیاس اور اس کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی بو جو ہے منہ سے آتی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ اور بھوک کی وجہ سے جو معدے سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر بہترین خوشبو ہے۔ اس قسم کی جو ہے درجنوں روایات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو اور اس کے فضائل ہمیں بتلائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا مفتی صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رمضان جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیں کون کون سی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور کن کن اعمال کا اہتمام ہمیں بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہمارے روزے کا حق جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا ہو سکے؟ رمضان المبارک میں ویسے تو ہمیں تمام تر عبادات کی ادائیگی کا حکم ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جس کا ہمیں خصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کا کہ جو ہے رمضان المبارک کے ساتھ ایک بہت زیادہ مناسبت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور خود باقاعدہ حضرت جبریل ہر رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس کی طرف ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، نماز، تراویح اور جو عبادت ہے اس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اہم عبادت زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ زکوٰۃ جو عموماً ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے من ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ جس نے 70 فرض ادا کیے۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو اس میں ایک نیکی کرے گا وہ ایسا ہے کہ جس نے جیسا کہ اس نے فرض کام کیا۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات اور دوسروں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے کہ ہم اس میں غریبوں کا خیال رکھیں، اور اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے سخی ہوتے تھے کہ اطلق کل اسیر، کہ آپ ہر قیدی کو رہائی دیتے تھے، وہ اعطا کل سائل، اور ہر سوال کرنے والے کو آپ دیتے تھے۔ کچھ اعمال رمضان کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس میں سحری ہے، سحری کے بارے میں فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کو بھی نیکی قرار دیا گیا۔ اور اس طریقے سے تراویح کا عمل یہ ایک نیک عمل ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کا عمل ہے، یہ ایک نیک عمل ہے۔ رات کی نمازیں
اور تہجد یہ نیک اعمال ہے. ہم سب کو ان اعمال کی طرف رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل مفتی صاحب، بہت ہی بہترین اور بجا فرمایا آپ نے. مجھے دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جس طرح میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خود قرآن نے روزے کی فرضیت کا مقصد ہمیں بتلایا کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی دل کے باطنی کیفیت کا نام ہے. تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو ماننے والا بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ایسے رستے سے گزرے ہیں جہاں بہت زیادہ جھاڑیاں ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں ایسے رستے سے گزرا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ ایسے رستے سے گزرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جس پر حضرت عمر نے فرمایا تشمرت واجتہدت، کہ جب میں ایسے رستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑے اور جسم کو سمیٹتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ چھبے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذالک التقوی، کہ یہی تقوی ہے کہ آپ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہر لمحہ آپ کو یہ فکر ہو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور تقوی اس لیے بھی رمضان میں انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، کہ جو سرکش شیاطین ہیں اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں. تو اس مہینے میں صرف اور صرف مقابلہ نفس سے ہوتا ہے، اور بھوک یہ ایک بہترین چیز ہے نفس سے مقابلے کے لیے. تو دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لاتی ہے، جو ہمیں تقوی سے دور کرتی ہے، ایک نفس اور شیطان. جب ہم بھوک کے ذریعے جو ہے وہ نفس کا مقابلہ کریں گے اور شیاطین کو اللہ نے قید کیا تو خود ہم اپنے اندر تقوی جو ہے وہ لا سکتے ہیں. سب وہ کون کون سی چھوٹی ایسی نیکیاں ہیں جو رمضان مبارک میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے؟ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ذکر کی طرف ہم جو ہے توجہ دیں، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کی طرف ہم توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. غریبوں کا ہم خیال رکھیں. وہ لوگ جن کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو ہم روزہ افطار کروائیں. حدیث میں آتا ہے من فطر فیہ صائما، کہ جو اس میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. وعتق رقبتہ من النار، اس کی جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے. اور ایک صحابی نے کہا لیس کلنا ما یجد، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک بندہ نہیں پاتا کہ کسی کو روزہ افطار کروائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی دیں گے جو کسی کو ایک کھجور کے ذریعے روزہ افطار کروائے، جو کسی کو لسی کا ایک گھونٹ دے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیں گے. اس لیے ہمیں کسی بھی عمل کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس عمل کا بھی موقع اس بابرکت مہینے میں ملے اس عمل کو ہمیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب، اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کہ ماہ رمضان میں کون کون سے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ دین اسلام کی جو دین ہے یہ دین فطرت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آپ کے لیے ایسی مشکلات نہیں رکھی جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. خود قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو ڈاکٹر نے روزہ، ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. بعد میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزے کی قضا کرے، اگر بعد میں بھی طاقت نہ ہو تو اس کا فدیہ دے. تو ایک تو بیمار کو شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے. دوسری جو گنجائش ہے وہ جو بندہ سفر پر ہو، سفری شرع کی جو مقدار ہے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، تو سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے جو خاتون پریگننٹ ہو ان خواتین کے لیے بھی شریعت میں آسانی ہے کہ اگر ان کو غالب گمان ہے کہ ان کی صحت کو یا بچے کی صحت کو خطرہ ہے تو بھی روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر دے، یا ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو. اسی طریقے سے جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کے بارے میں روایات میں ان کے لیے بھی یہ ایک گنجائش کی بات آئی ہے کہ اگر ان کے بچے کی صحت کا مسئلہ ہو تو وہ روزے بعد میں اس کی قضا کریں. اگر بعد میں کوئی ایسا بیمار ہے یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو فدیہ دے. تو یہ چند ایک لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی صورتیں ہیں جس میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے.
اور قرآن کریم اور رمضان المبارک کی مناسبت کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کچھ۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کے آپس میں بہت زیادہ مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ویسے تو قرآن کے دو نزول ہیں، ایک قرآن کا نزول ہے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان تک، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور ایک دنیا کے آسمان سے زمین تک یہ کچھ جو ہے پورا 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے مختلف واقعات کے مطابق۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو حضرت جبریل کان یدارسو، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد فرماتے تھے، اور پورا قرآن جتنا نازل ہوا ہوتا تھا وہ حضرت جبریل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ورد اور وہ اس کی گردان کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا، روایات میں آتا ہے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جو ہے وہ اس کا دور اور گردان حضرت جبریل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو یہ اتنی زیادہ مناسبت ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے کہ من قرأ فی حرف من القرآن، کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے کان لہو بعشرۃ امثالھا، تو اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو ایک نیکی نفل کام کرتا ہے کان کمن ادا فریضہ، گویا کہ اس نے فرض کام کیا۔ اور ہم تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک اور بہت زیادہ اس کی بھی بہت فضیلت، ایک سنت عمل ہے، اور ایک اور بہت زیادہ فضیلت روایات میں حضور نے فرمایا کہ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ انسان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کیا سفارش کرتا ہے کہ اے رب منعتہ، کہ اے اللہ میں نے اس انسان کو روکے رکھا عن الطعام، کھانے پینے سے، والشہوات، خواہشات سے، فشفعنی بھی، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرتا ہے، فرماتے رب منعتہ عن النوم، کہ میں نے اس کو رات کے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو یا اللہ میری شفاعت کو قبول فرما۔ روایات میں آتے فیشفعانی، ان دونوں کی شفاعت قبول کر دی جاتی ہے اور انسان کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مناسبت ہے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کے اندر قرآن مجید جو پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے وہ خود پڑھے، جس نے نہیں پڑھا وہ سنے، اور جو لوگ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں وہ دن کو رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے وہ اس وقت سے فائدہ لیں جو فارغ اوقات ہو رمضان میں، اس میں کسی سے وقت لیں۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، آپ جس عمر میں بھی ہیں آپ کسی سے وقت لیں جو قرآن آپ کو پڑھا سکتا ہے، اور قرآن پڑھنا سیکھیں، کیونکہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اس پیغام میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی ماہر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے۔ جناب مزید بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ نجاغ لاہور جناب رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جناب یہ نجاغ لاہور رمضان ٹرانسمیشن خصوصی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے سجائی ہوئی ہے، اور ماہ مقدس آپ کو پتہ ہے اس میں جتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں اتنی ہی کم ہے، اور جیسے ہی میرے خیال سے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹی جائیں، زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں یا سمیٹی جائیں، اور اہتمام کیا جاتا ہے محافلوں کا، اہتمام کیا جاتا ہے، گھر میں درود و سلام کی صدائیں اٹھتی ہیں ہر جگہ سے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے اس شو میں یا اپنے اس پروگرام میں ہم بھی تھوڑا ماحول ایسا بنا لیں کہ ہم لوگ اللہ باری تعالیٰ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں، نعت خوانی کا اہتمام
سلام کرے تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے محمد شاہد علی عاجز صاحب ہیں اور محمد شہباز چاند صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بزم کونین ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ پہلا روزہ آج ہم لوگ جاری و ساری ہے، ماہ رمضان کا آمد ہو چکی ہے اور بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی اس کی تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت آپ لوگ ہمیں بیان کر دیں۔ جی الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ 11 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ مہمان مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو بے شمار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو بے شمار نیکیوں کا اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں ماہ رمضان المبارک کی۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مجھے بتائیے سب سے پہلے آپ کون سا کلام ہماری نظر کرنے والے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، اس کے اندر ہی درود پاک کے 2-3 اشعار پڑھ کے، تو پھر اس کے بعد وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ ضرور ضرور، چلیں۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی تیرے سوا، ہر دل میں ہے تیری جستجو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا اور نہ کر سکا تیرا حق ادا، میرے مولا تجھ سے گلا ہے کیا، تیری بندگی میری آرزو، تیری بندگی میری آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میں غلام ابن غلام
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میرا پیشوا میرا رہنما صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبھی انبیاء کا امام ہے یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ خدا بھی عرش پہ منتظر، یہ زمانہ سارا غلام ہے. صلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوب آپ نے کلام پیش کیا، ہم نے باری تعالیٰ پیش کی ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ہم نے باری تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیش کی ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، نعت خوانوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے تاکہ وہ نعت خوانی کریں، حمد باری تعالیٰ سنائی جائے. تو رمضان میں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس پیچھے چھوڑ کے جب وہاں پر جا کے آپ لوگ نعت خوانی کرتے ہیں تو کیا محسوس کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی برکتوں اور سعادتوں والا یہ ماہ مبارک ہے. تو ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے ہی روزہ کبھی چھوڑا نہیں. یہ ہماری روٹین ہے الحمدللہ. اللہ پاک استقامت عطا کرے، ہم سب کو استقامت عطا کرے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ رمضان شریف میں زیادہ محافل ہوتی ہیں اور زیادہ کمپٹیشن ہوتے ہیں نعت کے حوالے سے. تو پھر روزے کی حالت ہوتی ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی برکت ہی ہوتی ہے صرف، کہ وہی ایک مدد عطا کرتے ہیں جن کا ہم کلام پڑھتے ہیں. یہ ان کے سوا تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہی برکت عطا کرتے ہیں. ضرور ضرور. تو شاہد صاحب اور شہباز صاحب، اگلا کون سا کلام آپ لوگ ہمیں سنانے والے ہیں؟ یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میرے آقا کر لوں نظارہ آ کر سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ
بے شک بنا لو مہمان میرے آقا بے شک بنا لو مہمان سرکار دو گری کا بے شک بنا لو مہمان سرکار دو گری کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے بادشاہ تم سے ہمیں غرض کیا دنیا کے بادشاہ تم سے ہمیں غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا میرے آقا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پر کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پر کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھنا برم ہمارا رکھنا برم ہمارا عطار قادری کا رکھنا برم ہمارا عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت محمد شاہد علی عاجز صاحب اور محمد شہباز چاند صاحب بس میں کونین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آئے اور اتنی خوبصورت محفل سجائی آپ لوگوں نے. اور جناب آج فرسٹ رمضان المبارک تھا, پہلا روزہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے جو ہم نے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے سجائی ہے. بہت سے گیسٹ سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے اور یہ جو تواتر کا سلسلہ ہے یہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے یہ پورے رمضان اسی طرح جاری و ساری رہے گی. فضیلت کے بارے میں جانیں گے, رمضان کی کیا فضیلت ہے, ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. تو جناب آج کی جو ٹرانسمیشن کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, کل دوبارہ سے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.